عیدین کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ نماز عیدین کب واجب ہو؟ اس کا جواب ہے نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینہ کے پہلے سال ہو گیا تھا، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں لوگوں کو ایک رواج تھا، وہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے، ان کا میلہ لگتا تھا۔ وہ لوگ ہر قسم کی اپنے کلچر کے مطابق کھیل کود اور تماشے اور وغیرہ وغیرہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ مدینے میں کیا رواج ہے یا کیا مسئلہ ہے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ جاہلیت سے ایسے ہی چلا رہا، 2 دن سال میں خوشی کرنی ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلامو، اللہ تعالیٰ نے وہ زمانہ جاہلیت کے 2 دن جو خوشی اور میلے اور بہار کے سمجھتے تھے، اللہ پاک نے ان 2 میلوں کو 2 بہترین دنوں میں تبدیل کر دیا۔ تمہیں بھی 2 دن ملے ہیں، لیکن ان کے اور تمہارے دنوں میں فرق یہ ہے، ان کے دن اچھے نہیں ہوتے چونکہ وہ کھیل تماشا بھاگم بھاگ دوڑ اور تماشوں میں گزر جاتے ہیں۔ میری امت کو جو اللہ پاک نے ان کے بدلے میں 2 دن دیے ہیں، ایک دن کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ایک دن کو عید الفطر۔ تو گویا ان 2 دنوں کو ہم نے تماشے میں نہیں گزارنا، کھیل کود میں نہیں گزارنا۔ یہ کھیل کود کے دن نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ عبادت کے دن ہے۔ جب عید پڑھتے ہیں، عید کا پڑھنا بھی عبادت۔ قربانی کے دنوں میں تو ویسے وہ دن مصروف ہوتا ہے، لوگ قربانیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ عید الفطر کا دن جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں عید ملن کا بہترین رواج ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست کو، قریبیوں کو، کسی بیمار کو جا کر بیمار پرسی کرنا، اس کو ملنا، دکھیوں کے گھر میں جانا، ان کو ملنا، یہ سارے کام کر کے گویا یہ بھی عبادت میں دن گزر جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے گزرے، ایک دوسرے کی خاطر تبادل، دیکھ بھال، آنا جانا، خوشی مبارکبادی، نماز روز اسی طرح گزر جائے تو یہ دن بہترین ہو جاتا ہے، اس دن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے عید الفطر کی خوشی کا دن کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب ہے اس دن ایک خوشی نہیں ہوتی، اس دن کئی خوشیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کے روزے مکمل ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان سے پہلے آدمی کے ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، روزے کیسے رکھیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، رکھ پاؤں گا نہیں رکھ پاؤں گا، صحت برداشت کرے گی نہیں کرے گی، یہ خوف ہوتا ہے۔ جب انسان روزے رکھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے توفیق عطا کی۔ دیکھو نا، ایک فرض ہے، چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، اہم ترین فرض ہے، مقبول ترین فرض ہے۔ رب کی قربت اور رب کی خوشنودی حاصل کرنا کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آدمی یہ روزے رکھ لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے تو اس کو بڑی ہی دلی خوشی ہوتی ہے، اور وہ عید والے دن یہ شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے، مولا تو نے پورا مہینہ احسان فرمایا، صحت دی، تندرستی دی، موقع دیا، رزق دیا، اور ہمیں طاقت دی، ہم نے تیرے روزے ادا کر دیے۔ پہلی خوشی تو یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، جس نے روزے رکھنے ہیں، صاحب ظاہر اس نے شب بھی اچھی گزارنی ہے، رات کو قیام بھی کرنا، وہ 17 رکعات یا 13 رکعات عشاء کی نماز سے جو قوم تنگ ہو اور وہ 37 رکعات نماز پڑھے اور پھر قرآن بھی پورا سنے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔
پھر صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھے، اور پھر سحری کا خوبصورت منظر اپنی زندگی میں لائے۔ جس آدمی کو یہ ساری عبادتیں رات کی بھی نصیب ہو، دن کو روزہ، رات کو ساری رات کی عبادت، اور پھر جب عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو اس فکر میں سوتا ہے، کوئی الارم لگا رہا ہے، کوئی کسی کی ڈیوٹی لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، یہ ساری رات عبادت ہوتی ہے۔ تو جو آدمی پورا مہینہ مسلسل یہ ساری باتیں کرتا ہے، مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر دلی خوشی اور سکون ہوتا ہے۔ عید والے دن کہہ رہا ہوتا ہے، مولا تیرا شکر ہے، میں نے یہ سارا مہینہ عبادت میں گزار دیا۔ یہ دوسری خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے۔ جو لوگ 5 راتیں جاگ کر عبادت کر کے یہ گزار دیتے ہیں، صاحب تیرے 5 میں ایک تو لیلۃ القدر ہے ہی، تو اس کا مطلب ہے اس کو محسوس ہو یا نہ ہو، 5 راتیں جاگ کر عبادت کرنے والا آدمی 1000 سے افضل رات پا کر اپنی آخرت سنوار جاتا ہے۔ تو جس قوم کو یہ ملی ہو اور اس نے اچھے طریقے سے گزارا ہو، تو عید کے دن خوشی ہی ہوتی ہے کہ مولا تو نے رمضان بھی دیا، رمضان کی عبادت بھی دی، اور 1000 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب بھی ہمارے کوٹے میں لکھ دیا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کا نزول رمضان مبارک میں ہوتا ہے۔ جب رمضان شریف آتا ہے، چونکہ نزول اسی مہینے میں ہوا تھا، قرآن بہت زیادہ اسی مہینے میں پڑھا جاتا ہے۔ جو آدمی پورے 11 مہینے نہ قرآن پڑھے، وہ ضروری قرآن رمضان میں پڑھتا ہی ہے۔ تو کیا خیال ہے، کوئی 1 ختم کر رہا ہے، کوئی 2 کر رہا ہے، کوئی 3 کر رہا ہے، یا کوئی آدمی مسلسل پڑھتا ہے، بے شک ختم نہ کر سکے مسلسل پڑھتا ہے، کوئی تراویح میں سن رہا ہے، اگر کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، یہ سارے معاملات کثرت سے کرتا ہے، تو قرآن پڑھنے سے جو من میں نور اترتا ہے، پھر سرور پیدا ہوتا ہے، یہ عید والے دن اس کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ آدمی پھر شکر کرتا ہے، مولا تو نے قرآن نازل بھی اسی مہینے کیا، پڑھنا بھی نصیب کیا، تو اس کو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمت تو ہر وقت برستی ہے اور کثرت سے برستی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جہنمی ہوتے ہیں، اللہ پاک نجات عطا کر دیتا ہے، پورا مہینہ بھی اعداد کرتا رہتا ہے، عید والی رات اللہ پورے مہینے کا کوٹا اکٹھا کر کے پورے مہینے جیسی آزادی ایک رات کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت جس قوم اور جس نسل کو اور جس امت کو مل جائے، کیا خیال ہے؟ صبح کے ٹائم میں خوشی نہیں ہوتی؟ ممکن ہے ہمارے جیسے گنہگاروں کا بھی اسی لسٹ میں نام لکھا ہو، ہمارا جہنم سے نجات کا اعلان رات کو ہو چکا ہو، تو کیا خیال ہے صبح اللہ من میں سکون نہیں اتارتا؟ وہ جو سکون اتارتا ہے یہ بھی ایک عجیب خوشی ہوتی ہے۔ تو جب عید والا دن صبح ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو ایک انوکھا سا سورج ہوتا ہے، یہ انوکھا دن چڑھتا ہے، اور ہر آدمی کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اور پھر آدمی عید کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ جو عید کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارا پراسس سنت ہوتا ہے۔ اٹھو جی، غسل کرو، دعائیں مانگو، تکبیریں پڑھو، میٹھی چیز پکاؤ اور کھاؤ، پھر ٹائم پہ عیدگاہ میں جاؤ، پھر جا کے عید پڑھو، پھر اس میں اللہ کی طرف سے جو بشارات بخشی ہوتی ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں، یہ سارا جو ماحول ہوتا ہے اتنی پرمسرت ماحول ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ کھیل کود میں گزار دیتے تھے، مسلمان اس کو اتنی بڑی عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ عید ہے، یہ عید الفطر کا خوبصورت منظر ہے جو اللہ پاک نے اس امت کو نصیب کیا ہے۔ اور پھر اس میں صدقہ فطر عید والے دن تو لوگ دیتے ہیں، پہلے بھی دیتے ہیں، عام پورے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں، اور ہر گھر میں 11 مہینوں کی بنسبت زیادہ کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں۔ یہ طبی طور پہ یہ ساری خوشیاں ہیں، یہ ایمانی تقویت ہوتی ہے، وہ مالی صدقہ بھی ہو رہا ہے، بدنی صدقہ بھی ہو رہا ہے، عبادات کثرت سے ہو رہی ہیں۔ جب یہ سارا منظر انسان عید والے دن محسوس کرتا ہے تو اس کو اتنا تو ضرور خوشی ہوتی ہے کہ آج میں اللہ کی فرما برداری کر چکا ہوں، اور یہ ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، من کو خوشی ہونی چاہیے۔ تو اس کو عید کہتے ہیں، یہ مستقبل ہے۔ اگلا
سوال یہ ہے کیا عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اتنا مقبول دن ہے، اتنی خوشیوں کا دن ہے، شکرانے کا روزہ ہی رکھ لیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ جس ذات کے نام پہ تم نے 30 روزے رکھے ہیں نا، وہ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔ آج اس نے تمہیں ہر قسم کے روزے سے چھٹی دے دی ہے، بلکہ علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبانی، محبوب اپنی قوم کو بتا دو کہ یہ دن